عجیب منظر تھا خیمے کا کہ ادھر سیدہ سکینہ بار بار بے ہوش ہوتی تھی، ہوش کھوتی تھی، ننھے سے معصوم علی اصغر، ننھے سے شہزادی علی اصغر۔ پھر کہتا ہوں کہ معصوم علی اصغر کہنے میں وہی معنی ہے جو رئیس الکلام علامہ ارشد نے استعمال فرمایا ہے۔ روافظ جس معنی میں کہتے ہیں اس معنی میں نہ کہنے کی نیت ہے نہ میرا عقیدہ ہے۔ بہرحال معصوم سا شہزادہ 6 مہینے کا مٹھی کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، سوکھی زبان اپنی امی کو دکھاتا ہے وہ شہزادہ۔ ایسے میں سیدہ سکینہ غازی عباس سے کہتی ہے چچا ہم نے جو مانگا آپ نے دیا، چچا چچا کیا آج آپ ہمیں پانی نہ پلائیں گے چچا؟ بھیا علی اصغر کا حال دیکھو چچا، چچا اپنی سکینہ کی کیفیت دیکھو چچا، چچا بیویوں کا حال دیکھو چچا، چچا پانی نہیں لائیے گا؟ حضرت غازی عباس مشکیزہ کندھے پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد امام کے پاس آتے ہیں۔ آقا شہزادی سکینہ پانی طلب کرتی ہے، میں میدان سے آتا ہوں۔ امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے فرمایا عباس کس کس کو جانے کی اجازت دو؟ صبح سے اب تک تو سب جاتے ہیں اور جو جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اس کو لانے میں نے ہی جانا ہوتا ہے۔ عباس نہ جاؤ، آقا شہزادی سکینہ نے کہا ہے پانی طلب کرے، میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عباس غازی عباس کی تھوڑی سی زندگی پڑھ دوں اور جب ان کی میں شہادت پڑھوں، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں اپنی مرادیں لے لیں۔ سرکار غازی عباس میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، دیکھو یہ سب واقعات میں 25 سال سے پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ واقعات ہر سال اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ یہ بار بار ذہن میں تازہ ہو، بار بار ذہن میں تازہ ہو۔ اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اللہ والوں کے واقعات سننے سے زندگی بدلتی ہے، دل زندہ ہو جاتے ہیں، اس لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی کم ظرف کہتا ہے کہ ہر سال بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے تو پھر کہہ دو کہ کیا نہیں ملتا ہمیں اس محفل سے، واللہ اللہ اکبر۔ تو غازی صاحب کی زندگی میرے مولا کی، میرے غازی کی زندگی پڑھ رہا ہوں۔ حضرت غازی سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے، یہ دعائے فاطمہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی، آخری ملاقات تھی مولا علی سے، تو سیدہ نے مولا کائنات سے کہا میرے سرتاج، میری ظاہری زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا میری محبت میں، لیکن جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو آپ دوسرا نکاح تو کریں گے نا؟ تو مولا خاموش ہوئے، کیونکہ اب دنیا سے جا رہی تو کیا دکھ دوں، تو خاموش کرو گے نا، کرو گے تو صحیح نا۔ میری گزارش ہے کہ جب آپ میرے بعد دوسرا نکاح کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا۔ تو مولا نے پوچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اے بنت رسول، یہ بات سمجھ میں نہیں کہ کسی بہادر گھرانے سے نکاح، بہادر گھرانے کی لڑکی سے نکاح، یہ بات کیسی ہے، عجیب سی بات نہیں ہے؟ تو سیدہ نے کہا کہ میرے سرتاج جب کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا تو میں نہیں رہوں گی، آپ بھی نہیں رہیں گے، حسن بھی نہیں رہیں گے، اور میرا لال بے کسی اور بے بسی میں دنیا سے جائے گا، تو علی کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، میں دعا کرتی ہوں اللہ اس کو بیٹے دے گا۔ ماں بہادر گھرانے کی ہوگی تو بیٹے بھی بہادر پیدا ہوں گے اور وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ سیدہ کی دعا تھی، مولا حسین پاک، مولا علی پاک نے جب نکاح کیا تو وہ خاتون سے نکاح کیا کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن فاطمہ نام کی تھی، وہ بھی فاطمہ تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرو، علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرو، کیونکہ جب تم مجھے فاطمہ کہو گے تو حسنین کو اپنی امی کی یاد آئے گی، زینب و کلثوم کو اپنی امی کی یاد آئے گی، تو پھر
انہیں فاطمہ نہیں کہا گیا، پھر ان کو ام البنین کہا گیا، بیٹوں کی ماں کہا گیا۔ اللہ نے انہیں 4 یا 5 بیٹے عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عباس علمدار تھے، غازی عباس جو علمدار تھے کربلا کے میدان میں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، ہمارے مورخین نے لکھا ہے، کہاں تک مورخین نے انصاف کیا، لیکن بہت مشابہت تھی اپنے بابا سے، بہت مشابہت تھی۔ بہادر بابا کی طرح تھے، خوبصورت بھی بابا کی طرح تھے، سینہ چوڑا بھی بابا کی طرح تھا، اور بڑے بڑے ہاتھ بھی بابا کی طرح تھے، مضبوط انگلیاں بھی بابا کی طرح تھی۔ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ ان کو قمر بنو ہاشم کہتے تھے، بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے۔ بابا ہی کی طرح سخی بھی تھے، اپنے والد علی مرتضیٰ کی طرح سخی بھی تھے۔ ان کی سخاوت کو دیکھ کر لوگ ان کو باب الحوائج کہتے تھے، یعنی ان کے دربار میں جاؤ تو ہر حاجت پوری ہوتی۔ اور آج بھی واللہ کہتا، اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، لا الہ الا اللہ، خدا کی عزت کی قسم، عباس کے دروازے پہ پہنچ کر جو مانگا ہے خدا نے سفر میں لوٹنے سے پہلے عطا کیا ہے۔ ان کا دروازہ تو بہت بڑا دروازہ ہے۔ ان کی شہادت پڑھتے ہیں ہم ہر سال شہادت پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں جس کو جو مراد مانگنا ہے مانگ لے۔ ہر بندہ آتا ہے کہ پچھلے سال مانگی تھی، یقین چاہیے، بس یقین چاہیے۔ باب الحوائج قمر بنو ہاشم۔ آپ کی ولادت کے بارے میں بھی وہی واقعہ مشہور ہے کہ جس وقت تو پیدا ہوئے تو آنکھیں بند تھی، توجہ کریں، جس وقت تو پیدا ہوئے آنکھیں بند تھی، اور جب پیدا ہونے کے بعد مولا علی اور ام البنین تھوڑے پریشان ہوئے۔ وہی دیکھیے مشابہت، یہ مورخین کی بات ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں تک انصاف کیا، میں ناقل کی حیثیت سے نقل کر رہا ہوں، جس کو قبول کرنے کرے، جس کو قبول نہیں کرنا یہی چھوڑ دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آنکھیں بند تھی، امام حسین علی جدی علیہ السلام آئے، کہا کہ امی کیا بات ہے، بابا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ کتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، ہم شبیہ بابا کا ہم شبیہ، لیکن جب وہ آنکھیں بند ہے اس کی، یہ نابینا ہے۔ کہا لاؤ مجھے دو میرے بھائی کو۔ جیسے ہی ہاتھ میں لیا، عباس نے آنکھیں کھول، اس کو یاد رکھنا، اور پھر شہادت عباس سن، غازی عباس کی شہادت، آنکھیں کھول، یعنی دنیا میں آئے تھے تو پہلا چہرہ جس کا دیکھا وہ مولا حسین کا چہرہ دیکھا، اور پوری زندگی کبھی مولا حسین کو بھائی نہیں، ہمیشہ آقا کا، مولا کا۔ مولا حسین کہتے بھی تھے بھائی تو بول دیا کر کبھی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی تو کوئی، اس لیے کہ وہ عمر میں سب سے کم تھے امام حسین، اپنی والدہ کی اولاد میں بھائیوں میں جب وہ عمر کم تھے، تو امام حسین کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تھا، کیونکہ امام محسن تو پیدا ہوئے اور چند دن میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام حسین کی بڑی تمنا تھی کہ یہ سارے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن عباس مجھے بھائی نہیں کہتا، کہ عباس کبھی بھائی تو بول دیا کر، نہیں کیسے بھائی کہوں، آپ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہیں، آپ کی امی آقا زادی ہیں، میری امی کنیز زادی ہیں، تو میں کیسے بھائی بول سکتا ہوں آپ کو، میں بھائی نہ کہوں گا۔ اللہ اکبر، بہت کہا، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے بھائی، بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھائی نہیں کہا۔ بالآخر غازی عباس میرے مولا کندھوں پر مشکیزہ ڈالا اور فرات کی طرف چلے۔ جب فرات کی طرف چلے تو غازی بڑے بہادر تھے۔ مورخین لکھتے ہیں اونٹوں کو چارہ کھلاتے تھے تو ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے، قد اتنا اونچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہادری عطا کی تھی غازی صاحب۔ تو فرات کی طرف 500 لوگ تھے فرات پہ پیرا دینے والے، تلوار چلائی، فاتح خیبر کے بیٹے نے لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر ہوئے اور صف میں گھس کر کے آپ فرات میں پہنچے، گھوڑے کے دونوں پیر فرات میں ڈال دیے، اور اس کے بعد جو ہے گھوڑے سے اترے، فرات کا پانی بھرا، اور بھرنے کے بعد مشکیزہ بھر کے کندھے پہ ڈالا، اور اس کے بعد پھر چلو میں پانی لیا کہ میں بھی پی لوں۔ جیسے پانی لیا تو سوچا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، بیبیاں پیاسی، میرا آقا حسین پیاسا، میں پی لوں، ان سے پہلے پی لوں، پانی چھوڑ دیا۔ انہوں نے نہیں پیا، میں بھی نہیں پیوں گا۔ گھوڑے کی طرف دیکھا، گھوڑے سے کہا تم پی لو۔ مورخین لکھتے ہیں گھوڑے نے بھی نہیں پی۔ جانوروں کو بھی اہل بیت کی وفا ہے، جانور بھی وفاداران اہل بیت میں ہیں، اس نے بھی نہیں پیا۔ امام غازی عباس گھوڑے پہ بیٹھے، شمر نے چیخا، عمر سعد نے چلایا، خبردار یہ 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ مقابلے میں آ رہے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اگر پانی پہنچ گیا تو یاد رکھنا
یہ ہمیں واپس جانے نہیں دیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، پانی نہ پہنچنے دو۔ جب آئے مقابلے پہ چاروں طرف سے گھیرا، غازی صاحب ایک ہاتھ میں میرے مولا غازی عباس، ایک ہاتھ سے مشکیزہ پکڑا، ایک ہاتھ سے تلوار چلائی، مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی، پیچھے سے ایک پلید نے دھوکے سے آپ کے ہاتھ پر ایسا وار کیا، ہاتھ کٹا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا اور تلوار بھی مشکیزہ پکڑ کے تلوار اسی ہاتھ سے چلائی، لیکن ہاتھ ایک کٹ چکا تھا، دوسرا ہاتھ بھی کٹا، تو آپ نے جلدی سے مشکیزہ دھانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ کسی طرح سے خیمے کی طرف پہنچے، لیکن ظالموں نے کہا پانی پہنچ گیا تو پھر قیامت بپا ہوگی، سوئی بھی قیامت جاگ جائے گی۔ اور ایک ایسا تیر چلا کہ مشکیزے کو چیرتے ہوئے غازی عباس کی سینے میں پیوست ہوا، اور اس کے بعد ایک تیر غازی عباس میرے مولا کی پیشانی میں لگا، اور آپ نے آواز دی، اے میرے مولا حسین، یا حسینہ ادرکنی، اے حسین میری طرف توجہ فرمائے، میری مدد فرمائے۔ چونکہ دور تھے آپ، فرات کے کنارے پر تھے، اور کچھ تھوڑا ہی وہاں سے نکل سکے تھے کہ آئے۔ امام عباس، مولا عباس دونوں طرف سے ہاتھ کٹے، پورا وجود چھلنی، خون سے لہو لہان، آنکھ میں آنسو، پیشانی پر تیر، اور جب گھوڑے سے نیچے آئے تو میں سوچتا ہوں کہ جب کوئی بندہ کسی سواری سے نیچے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے گرتا ہے تو اس کو چوٹ کم آتی ہے، لیکن جس کے بازو بھی کٹ چکے تھے، اور جب زمین پر آئے تو زمین پہ آنے کے بعد آواز لگائی، امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچنے کے بعد امام نے جو ہے وہ مولا غازی عباس کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد سر کا تیر نکالا، سینے کا تیر نکالا، اور نکالنے کے بعد چہرے کا خون اور گرد و غبار صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد جب امام کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ غازی کے چہرے پر آئے، آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی تو سر امام کے گود میں تھا، اور چہرے امام پہ نظر پڑی، غازی عباس مسکرا دیے غازی، میرے مولا مسکرا پڑے، موت کے منہ میں مسکرائے غازی، اور مسکرانے کے بعد کہا مولا اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام رو پڑے، رونے لگے، عباس تو جائے گا تو میرا پرچم کون اٹھائے گا، میرا علم کون سنبھالے گا غازی، میرے غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر غازی نے کہا مولا کچھ وصیتیں ہیں میری، اگر مان لے تو نوازش ہوگی۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ سب کا لاشا اٹھا کر خیمے میں لے جاتے ہو نا، میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا، یہی چھوڑ جا۔ میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا، یہی چھوڑ جانا۔ امام نے کہا میرے غازی ان یزیدیوں کے نرگے میں تیرا لاشا چھوڑ جاؤں؟ ہاں کہا یہ جو چاہیں کریں، لیکن سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لاؤں گا، اب لاشا لے کر واپس جاؤ گے تو سکینہ کو یوں لگے گا کہ چچا چلے گئے دنیا سے اور پانی نہیں لائے، تو میرا لاشا یہی چھوڑ دینا، کم از کم ان شہزادوں کو شہزادیوں کو انتظار رہے گا کہ چچا اب آئے گا، چچا اب آئے گا، چچا اب آئے گا، ان کو صبر ہوتا رہے گا، انتظار میں میرے لاڈلوں کو صبر ہوتا رہے گا، اس لیے آقا مجھے یہی چھوڑ دیجئے گا۔ چونکہ مولا نے آپ کو یہ وصیت کی تھی، اور اس کے بعد کہا تھا دوسری بات لاشا تو مت لے جانا، آخری تک سکینہ کو معلوم مت پڑنے دینا کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، میں شہید ہو گیا ہوں، اس کو پتہ مت چلنے دے۔ اس طرح کی باتیں کر کے پھر کہتے ہیں آقا
میں دعائے فاطمہ سے پیدا ہوا تھا، میری ماں نے مجھے آپ ہی کے لیے جنم دیا تھا، تو کیا میں نے آپ سے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ امام رو پڑے، چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگے، کہ میرے غازی، میں نے تو تیری ہر وصیت پر عمل کرنا، ہر بات ماننا ہے، میری بھی ایک تمنا پوری کر دے، میری ایک تمنا پوری کر دے۔ بہت خوشیوں کا موقع دیکھا، بہت تکلیفیں دیکھی، میں نے ہر بار تجھ سے کہا ایک بار مجھے بھیا کہہ دے، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے، مجھے تسلی ہوگی کہ میری مراد پوری ہوگی۔ جس کے دل کی مرادیں اپنے دل میں مرادیں لے لیں، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ امام نے فرمایا تیری ساری تمنائیں پوری کی جائے گی، وصیتیں پوری کی جائے گی۔ میرے غازی، میری بھی تو ایک تمنا ہے، آپ کی کیا تمنا ہے آقا؟ ایک بار بھیا کہہ دے۔ امام حسین کی گود میں سر ہے، وہ وقت یاد کریں، پیدا ہوئے تو پہلے چہرہ دیکھا امام حسین کا دیکھا، اور اب آخری وقت ہے، امام کی گود میں حضرت غازی مولا عباس کا سر ہے، اور آقا فرما رہے ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ غازی نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھ کر کے رندیائی ہوئی آواز میں آخری سانس تھی، زندگی کی آخری سانس تھی، ہچکی سے ہلکی آواز میں کہا بھیا، ہلکی سی آواز ہے بھیا کا، اور آپ کا سر لڑک گیا۔ امام علی مقام نے حضرت سیدنا غازی عباس کی آنکھیں بند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے کمر پہ ہاتھ رکھا، غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ صدمہ لے کر